یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا، مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، ہے وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، کذاب۔ یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے، اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے، ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہی ہے۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام۔ وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی نہج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے۔ اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینہ کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے، پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے۔ سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں۔ تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا۔ آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے۔ چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، بھگترے ہوتے ہیں سارے چوہے۔ تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں، آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا، ایڈی اوڈی شہ ہے چوہا۔ تو دروازہ کو نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں،
لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر، ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی، ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے، میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا، حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی، کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی، وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتا، اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی، تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو۔ تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا، میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو، کیسی وڈی پھکی دی تھی، میں کہا میری بیوی نو نہیں تو اڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو، یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے، چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے، تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں، وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے تو تحقیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں، لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا، وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ باقی رہ گیا باغ فتح والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا، اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں،
یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو، یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک۔ حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں، 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی۔ ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں، اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830، یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور ابھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو۔ اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو۔ تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے۔ یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے تھا، اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے ہیں، اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی۔ ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے قیام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے۔ ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں۔ ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں، تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے، جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، بڑی لمبی حدیث ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی الاسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے، تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ جی وہاں تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں۔ انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے، اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے، جنازے پڑھے ہیں یار، جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا، خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ ایویں جھوٹ بولتے ہیں، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا۔ سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ سوموار پورا دن، سوموار کے بعد پوری رات، پھر منگل پورا دن، منگل کی رات، بدھ پورا دن، بدھ کی رات کو دفن کیا گیا۔ وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، آپ وفات النبی اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں، اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا، تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں، مسئلے کو مس ہینڈل کرتے ہیں، ان کا تم چپ کر جاؤ۔ پھر حضرت ابوبکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ، تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے، یہ تمہاری برکات ہے، تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وزیر کے طور پہ تھے، اور نبی علیہ السلام قریش میں سے ہیں، اور عرب کا ماحول قبائلی ہے، اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے، انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے، لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔
پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چنو۔ تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابوبکر کی موجودگی میں، حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابوبکر موجود ہوں، لوگ میری بیعت کریں۔ تو فوراً ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، آپ یار غار ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بہر سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی، ان کے ساتھیوں نے کر لی، تو یعنی خزرج نے، اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے، یہ خزرج کے سردار تھے۔ بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئیں تو ملوکیت کے اندر۔ حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو، جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا، چاہے خوارج ہوں چاہے جمل ہو صفین، وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا تھا ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے پہ۔ اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا، ہم اہل بیعت ہیں۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئیں، فوت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد، جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں، ہم اسے وفات کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے، وہ شہید ہی ہے۔ ان معنوں میں شہادت کہہ رہا ہوں، ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی۔ سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف، اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہیں تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا، بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئیں۔ آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابوبکر، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے۔ وہ عام بندہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر کو پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفت اور رسول ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا ہوں۔ وہ آگے، اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا۔ یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، پوری حدیث بخاری مسلم میں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے، اس وجہ سے، یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم۔ آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا، وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں، آپ اندازہ کریں۔ اور حضرت ابوبکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا۔ تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی۔ جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا، وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ واہ، حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت۔ حضرت علی اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، نہیں، جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی، اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے، اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے۔ لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا۔ لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں، یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے، حالانکہ خود زندہ ہے۔ ایک بار میں 2 خلیفوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا، صلح حسن سائڈ پہ رہ گئی جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو گے، تو یہ فرق ہے۔
حضرت عثمان کو دیکھ لیں، 300 بندوں نے 40 دن تک گھر کا گھیراؤ کیا ہے، کسی کو قتل نہیں کروایا. الٹا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں ہم ان کے پیچھے، مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا نماز تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو. انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدتی کے پاس پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. حضرت عثمان کی خلافت سٹیک پہ ہے، پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اولو العلم قائما بالقسط، میرا انکار کیا نا تو اسلام سے نہیں نکل گئے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اور تو ہم کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی، تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. یہ آپ ذرا شہادت عثمان کے جعلی نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم کی روشنی میں اس میں پڑھیں گے نا اس پمفلٹ میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی. مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے، عمر کے ساتھ بھی رہے، عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے، مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے، اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے، یہ بالکل علمی ظلم ہے. باقی میں نے حدیث قرطاس جو ہے وہ کاغذ قلم والی حدیث، وہ کہتے ہیں نا جی وہ نبی الاسلام کو آخری وقت میں نصیحت نہیں لکھنے دی، اس کے اوپر 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے، اور پولیٹیکل سکسیسر نبی علیہ السلام کی وصیت سے نہیں بلکہ صحابہ کی اجماع امت سے حضرت ابو بکر ہے. وصی کوئی بھی نہیں، اس لیے ہم وصی رسول نہیں کہتے حضرت بکر کو، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں. وصی کوئی نہیں، وصی قرآن ہے. ٹھیک ہو گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا. اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے ایفیلیٹڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا. تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے. ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اچھا، میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھائی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں، تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات.
تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، ہم موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے امارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کروں، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو سٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتیں نہ بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں. صحیح مسلم 394 اور تبع تابعی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے.
امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, یہ ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز کریں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا, یہ قرآن تفسیر مظہری, یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں, فلاں فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, سب کی پرسیپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں, بھائی جی قیامت کی تیاری کرو, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا, اس طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر, امام مہدی سے ریلیٹڈ, دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلدانہ نہ گڑنی شروع کر دیو, اردو والی ہے. اردو والی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں, جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی, 3 جلدوں والی. اس میں 3 جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, امام مہدی سے ریلیٹڈ, صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم, 7315 سے 7319, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا, آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6 خلیفہ ہیں, اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی, جو گنتی میں 12ویں ہوں گے, ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نہیں, وہ ابھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا, جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی, اور 12 خلیفے ہوں گے, قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں, بیچ میں آئیں گے, اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو 4تھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے, المستدرک للحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا, زمین سے نباتات اگلیں گی, زمین نباتات اگلے گی, عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا, مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا, پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے, پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا, تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے, اپنا کھائیں گے, وہی بچیں گے. یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا, یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا, ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے, اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے, کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے. پہلے بھی تو کرتے تھے, اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ پیے تو دودھ ختم کر دیں, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر, اسی لیے کرائے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے,
اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے, 500 سال بھی, بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا, یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے, سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر, 4284, اور سنن ابن ماجہ میں 4086, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی, بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے, منقطع روایت بھی ہے. 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سنن نبی داؤد میں 4282, جامعہ ترمذی میں 2230, مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مین حدیث ہے وہ, کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے, سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں بھی موجود, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی, شیعہ نے نہیں چھڑنا, شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا, خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تے دیوبندیاں بریلویاں نے کہا پہلے مقلد کرو امام حنیفہ دا, پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے, جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا, اسپیشل پروٹیکشن میں, اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے. 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے, سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283, قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں, پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا. اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا, پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے, اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے. اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا, وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے. یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں. یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے. صحیح مسلم 7244 اور 7240, یہ 2 طریقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ, ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں, وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں. لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے, تواتر ہے. یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا, وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں, تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں. روایتوں کو نہیں مانتے, تواتر تو ہے, اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے, وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم.
अलैहिस्सलाम। सुन इब्न माजा में एक रवायत है जो कादियानी पेश करते हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4039, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। उसमें अल्फाज है कि ईसा के अलावा कोई और महदी नहीं है, और वो गुलाम कादियानी यही कहता था कि ईसा और महदी एक ही शख्सियत के नाम है और वही मसीह मऊद बन के मैं आया हूं। पहले तो उसका दावा ये था, बाद में फिर उसने और दावा कर दिया। तो ये रवायत ही बिल्कुल जाली रवायत है, सख्त ज़ईफ है, तमाम मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ कहते हैं। इसमें हसन बसरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और अब्बान बिन साले का समा हसन बसरी से साबित नहीं, ये मुनक़ते रवायत है। इसमें हसन बसरी तदलीस कर रहे हैं, हसन बसरी की तदलीस। अगर कोई इसको ज़ईफ नहीं मानता तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? फक्की, इल्मुल कलाम से है, सारे बोलते हैं फक्की। एंटी वैनम लॉजिकल आंसर इसी ज़ौफ़ के साथ वो रवायत है जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और मिशकातुल मसाबी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4902 नंबर हदीस है, तीसरी जिल्द के अंदर, असबियत और मुफाखरत के बयान के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्व तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले, और ये बात कनाए से ना करो, डायरेक्ट करो कि तुझे अपने खानदान पर फख्र है, अपने बाप की शर्म का काट के अपने मुंह में रख ले। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला, ऐसी बेहुदा बात क्या हमारे महबूब कर सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिनको कुरान ने कहा अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म थी। कंवारी लड़की ये बात कर सकती है कि अपने बाप का उज़्व तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले? शर्म यावली। तो ये रवायती चल लिया, मुस्नद इमाम अहमद में है, मिशकात में 4902, और ज़ौफ़ क्या है? सेम वही ज़ौफ़ है कि हसन बसरी मुदल्लिस है और आम से रवायत कर रहे हैं। आओ अपना ईमान बर्बाद करो। इसलिए मैंने फिर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 36, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। और कादियानियों के हवाले से 2 लेक्चर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मसला नंबर 12 हयात मसीह अलैहिस्सलाम और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 40 है खत्म नबूवत के ऊपर, खातिम और खातम की जो बहस करते हैं, इस हवाले से वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। अब आखिरी 3 हदीसें मौकूफन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अक़वाल हैं, और सहाबी जब कोई गैबी खबर बताए तो ये अंडरस्टूड होता है कि नबी के बताने से पता चली है, सहाबी के पास कोई वही नहीं आती थी। इसे हदीसें मौकूफ कहते हैं। ये तीनों हदीसें गैबी खबरें। 10वीं हदीस सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफन है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 8658, कि सैयदना अली कहते हैं कि एक फितना होगा और उसमें लोग इस तरह तपाए जाएंगे जैसा कि सोना भट्टी में तपाया जाता है। फिर लोग किताल करेंगे काफिरों के खिलाफ तो उन्हें शिकस्त होगी। फिर एक हाशमी जाहिर होगा जो रसूलुल्लाह की इतरत से होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा शीरो शक्कर कर देगा और वो अल्लाह ताला अपनी नेमतों की फरावानी फरमाएगा। फिर लोग इसी हालत पर होंगे कि दज्जाल का खुरूज होगा, यानी सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी के जरिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 11वीं हदीस सेकंड लास्ट सैयदना इब्न अब्बास से मौकूफन है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, उर्दू में आई है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, 11 जिल्दों में यहां रखी है। उसमें अब आखिरी जिल्द में किताबुल फितन निकाले तो 200 हदीसें हैं इमाम महदी पर, दज्जाल पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। 200 हदीस, ये जितनी मैं बयान कर रहा हूं ये सारी उसमें अकेली में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी अहादीस और आसार की किताब 38,000 अहादीस और आसार इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उसमें ये मौकूफन रवायत है इब्न अब्बास की और उसका नंबर है 37,641। और फजाइल सहाबा जो किताब है अहमद बिन हंबल की, उसमें भी मौजूद है, जिल्द 4 सफ़ा 375 पे 1831 नंबर। इब्न अब्बास कहते हैं ये दिन रात गुजरते जाएंगे यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहले बैत में से एक नौजवान लड़का जाहिर होगा और वो इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा, सूतर और सीधा कर देगा, इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा। तो साथियों ने पूछा ए इब्न अब्बास कि क्या बूढ़े लोग उसे नहीं पा सकेंगे? क्योंकि कहा गया नौजवान, वैसे बुढ़ी हड्डियां तो समझाना ही बड़ा औखा होता है। आज भी जवान बंदे गाल कबूल कर देने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जवान ही ईमान लेके आए ना, असहाबे का भी जवान ही थे। तो मेरे ख्याल को बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी बूढ़े लोग नहीं हासिल कर सकेंगे इमाम मोहम्मद महदी को, और क्या सिर्फ जवान ही उसको पाएंगे? तो इब्न अब्बास ने कहा ऐसा नहीं है, हुआ अम्रुल्लाह, यह अल्लाह का फैसला है, युती में यशा, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। हो सकता है कोई जवान ना पहुंच सके और कोई बूढ़ा इमाम महदी तक पहुंच जाए। अगर हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हो तो अल्लाह ताला हमें उनके झंडे तले जगह फरमाए, आमीन। आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस।
یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے. کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہمونی. اب یہ نہیں، اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا. نام رکھنے کا پائی کچھ نہیں ہوتا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی. کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے. نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی بیٹے کا نام محمد رکھ دے، ٹھیک ہے جی. کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دے. اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے. یہ اس طرح کی جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے. تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں، کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے. انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہ خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے